مرتبہ پڑھ کر جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ کی تلاوت سے شیطان گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ آیت الکرسی پڑھنے سے محتاجی دور ہوتی ہے۔ سورہ کہف کو ہمیشہ پڑھنے والا دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ الدخان پڑھنے سے مشکل دور ہوتی ہے۔ جو قریب المرگ ہو اس پر سورہ جاسیہ کا دم کرنے سے خاتمہ بالخیر ہوتا ہے۔ سورہ حجرات کا پڑھنا اور دم کر کے پینا گھر میں خیر و برکت کے لیے مفید ہے۔ سورہ قاف پڑھنے سے جو باغ ہوتے ہیں ان کے پھلوں میں کثرت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ سورہ رحمان 11 بار پڑھنے سے تمام مقاصد پورے ہوتے ہیں۔ سورہ واقعہ جو شخص روزانہ پڑھے گا اسے کبھی فاقہ نہ ہوگا۔ سورہ ملک کو ہر رات پڑھنے والا عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ سورہ مزمل کو 11 بار پڑھنے سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ سورہ مدثر کو پڑھ کر حفظ قرآن کی دعا مانگنے سے قرآن کریم کا یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ جو بچے حفظ کر رہے ہیں ان کے لیے زبردست وظیفہ ہے۔ سورہ النازعات پڑھنے سے جان کنی کی تکلیف نہیں ہوگی۔ سورہ دحا پڑھنے سے بھاگا ہوا آدمی واپس آ جائے گا۔ سورہ علم نشرح کو جس مال پر پڑھ دیا جائے اس میں خوب برکت ہوتی ہے۔ سورہ تین والزیتون جو ہے 3 مرتبہ پڑھنے سے اخلاق و کردار بہتر ہوتے ہیں۔ سورہ علق میں جوڑوں کے درد کا علاج ہے۔ سورہ قدر جو صبح و شام پڑھے اللہ عز و جل اس کی عزت بڑھا دے گا۔ سورہ بینہ برس اور یرکان کا علاج ہے۔ جس آدمی یا جانور کو نظر لگی ہو اس پر سورہ عادیات کا دم مفید ہے۔ سورہ قارعہ پڑھنے سے بلاؤں سے حفاظت رہتی ہے۔ سورہ تکاثر کو 300 بار پڑھنے سے جلد قرض ادا ہو جاتا ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں جناب قرض بہت ہے، چلے قرآن کا وظیفہ لے لیں، الہاکم التکاثر۔ یہ جو سورت ہے 300 بار پڑھنے سے بہت جلد قرض اتر جاتا ہے۔ سورہ عصر پڑھنے سے غم دور ہو جاتا ہے۔ سورہ ہمزہ اور سورہ فیل دشمن کے شر سے حفاظت کے لیے، اور سورہ قریش جان کی حفاظت کے لیے بڑی مجرب ہے، بڑا کمال کا وظیفہ ہے۔ سورہ ماعون بڑی مشکل کے وقت میں پڑھنا بہت مفید ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سے بے اولاد صاحب اولاد ہو جاتا ہے۔ کئی بے اولاد بھی وظائف مانگ رہے ہوتے ہیں۔ سورہ کافرون 1/4 قرآن کے برابر ہے۔ سورہ زلزال نصف قرآن کے برابر ہے۔ سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ اور سورہ فلق اور سورہ ناس سے جن اور شیطان اور حاسدوں کے شر سے حفاظت رہتی ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ جب میں اپنے کسی بندے کے بدن یا اس کے مال یا اس کی اولاد کی طرف کوئی سختی بھیجوں پھر وہ صبر جمیل کے ساتھ اس کا استقبال کرے تو قیامت کے دن مجھے اس سے حیا آئے گی کہ میں اس کے لیے میزان قائم کروں یا اس کا نامہ اعمال کھولوں۔ اللہ فرما رہا ہے مجھے حیا آئے گی کہ اپنے بندے سے اب کیا حساب لوں۔ جب آزمائش بھیجی تھی تو اس نے صبر کیا تھا، اس نے شکوہ نہیں کیا تھا۔ خدا کی قسم میں آپ سے پوچھتا ہوں میرا کوئی نقصان ہو جائے اور قیامت کے دن میرا نامہ اعمال نہ کھولا جائے، مجھے اللہ کی بارگاہ میں حساب نہ دینا پڑے، مجھے بتاؤ یہ دنیا کے حساب نقصان کی کیا حیثیت ہے؟ اگر ادھر بخشا جائے، سنو تو صحیح، رب فرما رہا ہے کہ مجھے حیا آتی ہے کہ اس کے لیے میزان قائم کروں یا اس کا نامہ اعمال کھولوں۔ ارے یہ ساری دنیا کی دولت، یہ ساری دنیا کی آسائش ایک طرف، اگر قیامت کے دن حساب کتاب میں آسانی مل جائے، اللہ بلا حساب جنت میں داخل کر دے، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ مگر آج افسوس یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی پر امتحان آتا ہے، وہ اس امتحان میں فیل ہو جاتا ہے۔ اس حدیث میں ایک لفظ استعمال ہوا صبر جمیل کے ساتھ۔ اب یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ صبر جمیل ہے کیا۔ لوگ کہتے تو بہت ہیں اللہ پاک آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے، اب اس سے پوچھو بھائی صبر جمیل کی تعریف کیا ہے تو پھر تعریف نہیں پتا ہوتی۔ یہ کسی جمیل بھائی کا صبر نہیں ہے کہ جس کو صبر جمیل کہا جاتا ہے۔ صبر جمیل کی تعریف سمجھو۔ علماء کہتے ہیں کسی مصیبت زدہ اور غیر مصیبت زدہ کو برابر میں دیکھو مگر دونوں میں کوئی فرق نظر نہ آئے، یعنی چہرہ بھی نہ بتائے کہ وہ کسی مشکل میں ہے، اس کی عادتیں بھی نہ بتائیں کہ وہ کسی پرابلم میں ہے، یعنی اس کو دیکھ کر پتہ ہی نہ چلے کہ وہ بڑی مشکل میں ہے۔ فرمایا یہ ہے صبر جمیل۔ مگر آج ہمارا حال یہ ہے، ہمارا چہرہ بتا دیتا ہے بھائی خیر تو ہے، بڑی ٹینشن میں ہو، ہاں یار کیا کروں بس موبائل ٹوٹ گیا، ارے بھائی بڑی چہرے پہ بڑی ہوائیاں اڑ رہی ہیں، بس کیا کروں جناب آج 5000 روپے کھو گئے۔ 5000 روپے کھو جائیں، چھوٹا سا نقصان ہو جائے، ہمارا چہرہ بتا دیتا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی معاملہ ہوا ہے۔ صبر جمیل یہ ہے کہ دیکھ کر کوئی پہچان ہی نہ سکے کہ یہ بندہ کتنی مشکل میں ہے، چاہے اندر کتنی تکلیف میں ہو، دنیا والوں کو نہ بتائے کیونکہ وہ رب کا بندہ ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرے۔ یہ صبر جمیل ہے اور اللہ اسے ہم سب کو نصیب فرمائے۔
ایک روٹی والے کا واقعہ میں نے آپ کو سنانا ہے، اور یہ بڑے ہی مشہور و معروف بزرگ سے منسوب واقعہ ہے۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ اے بیٹو، روٹی والے کو یاد رکھنا۔ پھر یہ واقعہ خود ہی بیان کیا کہ وہ روٹی والا کون تھا۔ آپ نے کہا کہ ایک شخص تھا جس نے 70 سال اللہ کی عبادت کی، بڑی عبادت کی، مگر 70 سال بعد جب وہ باہر آیا تو شیطان نے اس کو بہکایا اور وہ ایک عورت کے فتنے میں مبتلا ہو گیا۔ 7 دن اور 7 راتیں وہ اس عورت کے ساتھ رہا، غلط کام ہو گئے۔ اب اس کو پھر شرمندگی ہوئی کہ یہ میں نے کیا کیا، 70 سال عبادت کی اور یہ 7 دن اور 7 راتیں میں نے گناہ میں گزار دی۔ بڑا شرمندہ، بڑا نادم، قدم قدم پر سجدے کرتا جاتا، توبہ کرتا جاتا۔ اب چلتے 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 ایک مسافر خانے میں پہنچا تو وہاں 12 مسکین لوگ پڑے ہوئے تھے، لیٹے ہوئے تھے۔ اس نے بھی جگہ بنائی اور ان کے درمیان جا کر خود بھی گر کر سو گئے۔ اب رات میں ایک شخص آیا جو ان کو کھانا دیا کرتا تھا، روٹی دیا کرتا تھا۔ ایک ایک کر کے 12 روٹیاں لے کر آیا تھا، اس کو پتا تھا یہاں 12 مسکین رہتے ہیں۔ ایک ایک کر کے سب کو روٹی دینے لگا۔ وہ شخص جو یہاں آ کر اچانک بیچ میں آ کر لیٹا تھا، اس کو بھی وہ مسکین سمجھا اور اس کو بھی روٹی دے دی۔ لیکن ظاہر ہے کہ اگر ترتیب سے روٹی دیتے دیتے آگے آئے تو آخری نمبر والے کو روٹی نہ ملی، کیونکہ یہ تو 13 ہو چکے تھے۔ تو بانٹنے والے سے اس مسکین نے کہا کہ تم نے آج مجھے روٹی کیوں نہیں دی؟ اس نے کہا میں نے تو سب کو ایک ایک روٹی دی، کسی کو 2 نہیں دی۔ کہا تم مجھے روٹی نہیں دے رہے ہو؟ میرا وہ ناراض ہو گیا کہ ٹھیک ہے، پھر تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ میں بددیانتی کر رہا ہوں تو میں تمہیں کچھ بھی نہیں دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ شخص تو چلا گیا، مگر وہ مسکین بیچارہ بھوکا رہ گیا۔ اب وہ شخص جس نے ابھی توبہ کی تھی، پہلے 70 سال کی عبادت بھی کی ہوئی تھی، اس کو خیال آیا کہ میری وجہ سے اس مسکین کو روٹی نہیں ملی ہے۔ بھوک اسے نہیں بڑی تھی، مگر اس نے وہ روٹی اسے دے دی۔ شدید بھوک لگی ہوئی تھی، رات بھر بھوک میں تڑپتا رہا، اور اسی بھوک کے عالم میں صبح اس کا انتقال ہو گیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ شخص اللہ کی بارگاہ میں پہنچا نا تو ایک پلڑے میں اس کی 70 سال کی عبادت رکھی گئی، اور ایک پلڑے میں وہ 7 دن اور 7 رات کے گناہ رکھے گئے۔ تو فرمایا کہ وہ گناہ جو تھے وہ 70 سال کی عبادت سے آگے بڑھ گئے، یعنی اب اس کے لیے گویا حکم ہو سکتا تھا کہ وہ جہنم میں جائے، مگر ان 7 دن کے گناہوں کے سامنے وہ روٹی رکھی گئی، اور اس روٹی کی برکت سے، کیونکہ وہ اخلاص کے ساتھ ایثار کی گئی تھی، مسکین کی مدد کی گئی تھی، وہ 7 دن کے بڑے بڑے گناہ معاف کر دیے گئے اور وہ جنت میں چلا گیا۔ پھر آپ نے اپنے بچوں سے کہا بیٹا روٹی والے کو یاد رکھنا۔ ناظرین، یہ واقعہ واقعی دلوں کے تار چھیڑ دیتا ہے۔ 2 باتیں سیکھنی ہیں کہ بعض اوقات کچھ لوگ کہتے ہیں یار میں نہیں بہک سکتا، میں تو بڑے اچھے ماحول میں ہوں۔ نہیں جناب، شیطان نے بڑوں بڑوں کو بہکا دیا ہے۔ ہمیں اپنی صحبتیں اچھی کرنی ہوں گی، اللہ کریم سے شیطان کے مقابلے میں پناہ مانگنی ہوگی، اور اپنے آپ سے ڈرتے رہنا ہوگا کہ نہیں میں بھی گناہوں میں مبتلا ہو سکتا ہوں، مجھ سے بھی کوئی بڑا گناہ کہیں نہ ہو جائے۔ توبہ کرتے رہیں، ڈرتے رہیں، خوف رکھیں اور اچھی صحبت اپنائیں۔ اور دوسری بات، صدقہ جو ہے نا وہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ صدقہ اللہ کی بارگاہ میں بڑا پسندیدہ ہے، غریبوں کی مدد کرنا یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ وقتاً فوقتاً اپنے غریب پڑوسیوں، غریب رشتہ داروں، غریب مسلمانوں کی مدد کرتے رہیں۔ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ فاروق اعظم نے عرض کی لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِي، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے میری جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا والذی نفسی بیدیہ حتی اکون احب الیک من نفسک، نہیں عمر، رب کریم کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تمہاری محبت اس وقت تک کامل نہیں ہوگی جب تک میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ حضرت عمر نے فوراً کیا کہا واللہ لانت احب الی من نفسی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ اسی سن کر نبی پاک علیہ السلام نے پھر فرمایا الآن یا عمر، یعنی اے عمر تمہاری محبت کامل ہو گئی ہے، اب ایمان کمپلیٹ ہوا ہے۔ اچھا، اب جب یہ سنتے نا جمعے کے خطبے میں الا لا ایمان لمن لا محبت لا، کسی کی دل میں اگر محبت نہیں ہے تو وہ کامل مومن نہیں۔ تو محبت تو ہر مسلمان کو ہے، نہیں محبت کرنی کتنی ہے یہ سمجھنا ضروری ہے۔ محبت کے بغیر تو میں کلمہ ہی میرا کمپلیٹ نہیں ہوگا، لیکن the level of محبت، level of affection required کیا ہے کہ خود نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک، اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اب یہ میں نے اور آپ نے چیک کرنا ہے
کہ کیا واقعی ایسی محبت ہے ہمیں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے؟ ہم دعوتوں کو بہت اچھا نعرہ بھی لگاتے ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نہ ہو جو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، مگر یہ نعرے کی حد تک تو ہے، مگر کیا عمل بھی ایسا ہے کہ ہم زندگی ایسے گزارے کہ میرے نبی ناراض نہ ہو جائیں، ان کی سنتوں پر عمل ہو، انہوں نے جن چیزوں سے منع کیا میں اس سے بچوں، پھر محبت ہے نا، نظر تو آئے نا محبت، صرف نعرے کی حد تک تو نہیں ہوتی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنے رب سے بے انتہا محبت فرماتے، یہ سیکھنے کے لیے بھی ہے کہ ہمیں اللہ سے بھی بے حد پیار کرنا ہے، اللہ کے حبیب سے بھی بہت محبت کرنی ہے۔ ذرا سنیے گا یہ دو طرفہ محبت کیسی ہے۔ معراج کے واقعے کو ذرا ذہن میں لائیے۔ حسین رات ہے، رب کریم نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آسمانوں کو سجایا، زمین و آسمان میں اہتمام ہوتا رہا، انبیاء کرام استقبال کے لیے مسجد اقصی میں جمع ہو رہے ہیں، آسمانوں میں دھوم مچی ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام عاجزی اور انکساری کے پیکر بن کر اللہ رب العالمین کی محبت سے سرشار ہو کر نہایت ادب کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ جب اس خاص مقام پر پہنچتے ہیں تو اللہ نے فرمایا، اے محبوب انا و انتا، ایک میں ہوں ایک آپ ہیں، وما سوا کا خلقت لاجلک، آپ کے علاوہ کائنات میں جو کچھ ہے وہ سب میں نے آپ کے لیے پیدا کیا ہے۔ وجہ تخلیق کائنات ہم کہتے ہیں نا، ریزن آف دا اول کریشن، یعنی اللہ فرماتا ہے کہ محبوب کہ ایک میں ہوں ایک آپ ہیں، اور آپ کے علاوہ جو کچھ کائنات میں ہے وہ سب میں نے آپ کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ سیدی مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا۔ تو سبحان اللہ، تو اب کیا ہوا، اللہ پاک کی اپنے محبوب سے یہ بے مثال محبت ہے، مگر نبی پاک علیہ السلام نے محبت الہی میں کیا عرض کیا؟ وہ عرض کرتے ہیں، اللہم انت وما انا، اے اللہ پاک تو ہی تو ہے، اے اللہ پاک تو ہی تو ہے، میں نہیں ہوں، وما سوا ذالک ترکت لاجلک، اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے میں نے تیری رضا کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ رب فرما رہا ہے، محبوب تیرے سوا کائنات میں جو کچھ میں نے تیرے لیے بنایا، اور حبیب کیا فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ تو ہی تو ہے، میں کچھ نہیں ہوں، تیرے سوا میں نے باقی تمام چیزوں کو تیرے لیے چھوڑ دیا ہے۔ یعنی اللہ کی محبت میں سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیا۔ یہ سچ بات ہے، اللہ پاک خالق ہے، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام مخلوق ہیں، اللہ پاک معبود ہے، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام عابد ہیں، اللہ پاک مسجود ہے، نبی پاک ساجد ہیں، مگر محبتوں کے نرالے انداز دیکھیے، رب فرماتا ہے محبوب سب کچھ تمہارے لیے ہے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرتے ہیں مالک سب کچھ تیری رضا پر قربان ہے۔ تو یہ باتیں ہمیں سیکھنی ہیں کہ اللہ سے محبت ایسے کرو کہ اللہ کے سوا اب کسی اور کی چیز کی طرف توجہ نہ ہو، رب کی رضا کے لیے باقی سب قربان ہے۔ یہاں ان لوگوں کے لیے بھی سیکھنے کے لیے مدنی پھول ہے جو دوسروں کو راضی کرنے کے لیے ہیں، مخلوق کو راضی کرنے کے لیے خالق کو ناراض کر دیتے ہیں۔ نبی پاک نے کیا فرمایا، اللہ سب تیری رضا پر قربان ہے، مگر ہم اللہ کی رضا کو بیہائنڈ رکھتے ہیں، یہ سوچتے ہی نہیں ہیں کہ یہ جو کام کر رہا ہوں اس میں اللہ راضی ہوگا، نہیں یار دوست تو راضی ہو جائیں گے نا، بچے تو راضی ہو جائیں گے، چلو یار فیملی تو خوش ہو جائے گی۔ یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ میں ان سب کو خوش کرنے کے چکر میں رب کو ناراض کر رہا ہوں۔ ہونا کیا چاہیے، یہ نبی پاک نے ہمیں سکھایا کہ رب کی رضا پہلے، اللہ راضی پھر سب راضی، اور اگر رب کو ناراض کرنے میں مخلوق ناراض بھی ہو جائے تو اس میں غم نہیں کرنا ہوتا۔ ایک بات ہمیشہ زندگی کا فارمولہ بنا لیں، آپ سب کو راضی نہیں کر سکتے، ساری دنیا کو راضی آپ نہیں کر سکتے۔ کچھ لوگ بےچارے اسی میں مرے رہتے ہیں، یار لوگ راضی ہو جائیں، بندے راضی ہو جائیں، میرا نام خراب نہ ہو جائے، میرے خلاف کوئی بات نہ کرے۔ وہ اللہ کے بندے